تکبیر نعرہ حیدری خوشنودی قائم آل محمد بلند الصلوات برائے عمر درازی علماء صالحین بلند الصلوات بلندتر صلوات ایمان اور اسلام کی محافظت کے لیے بلندتر صلوات مومنین کے گھروں میں خیر و برکت، مومنین کی اولادوں کی نیک اور صالح ہونے کے لیے، اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت کے لیے بار دیگر بھی مل کے بلندتر صلوات پڑھیں۔ دنیا کے جس کونے میں محبین آل بیت، عزاداران مظلوم کربلا ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں۔ عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے، مومنین کے گھروں میں خیر و برکت کے لیے، مومنین کی حاجات کی برآوری کے لیے، حیات عظام مراج کرام علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے اور مومنون و مومنات مرحومین کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تمام شہداء اور مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، بے اولاد گودوں کی اولاد نرینہ کے لیے، ساجد علی سے بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، دیگر تمام بیماروں کی شفا یابی اور صحت و سلامتی کے لیے، فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلندتر صلوات۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللهم صل على محمد وآل محمد
ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ثم قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر الله أكبر نعرہ تکبیر الله أكبر نعرہ تکبیر الله أكبر نعرہ رسالت يا رسول الله نعرہ رسالت يا رسول الله نعرہ حیدری يا علي نعرہ حیدری يا علي حسینیت زندہ باد مل کے بولو حسینیت زندہ باد ایمان کا اعلان کرو حسینیت زندہ باد عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت زندہ باد نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت زندہ باد سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیت یزیدیت 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 بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد میرے سب قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستوں اول محرم سے لے کر آج تک جس پاکیزہ عنوان پر آپ کی خدمت میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل رہا ہوں قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ مبارکہ مومن سورہ بھی 40 نمبر اور آیت بھی 40 نمبر اللہ رب العزت انسانی معاشرے کی ارتقاء کے لیے اور اس جسم والے انسان کو کردار کا انسان بنانے کے لیے جس پاکیزہ منشور کا اعلان کرتا ہے وہ یہی ہے کہ جیسا عمل کرو گے ویسا اجر پاؤ گے۔ کل آپ کی خدمت میں اس ضمن میں معروضات یہاں تک عرض کی تھی کہ جنت شوق مومن ہے، جنت ضرورت مومن ہے، جنت خواہش مومن ہے، اور اللہ کا قرآن جنت کے حصول کے لیے جو راستہ بتاتا ہے اس کا نام عمل ہے، اور عمل کرنے کے لیے جو راستہ ہے اس کا نام علم ہے، اور علم کے لیے جو دروازہ ہے وہ 14 کا دروازہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ اور ہسٹری گواہ ہے، پیسہ دولت ہر کسی کے پاس رہا، جب بھی زمانے کو علم کی ضرورت پڑی تو ایک ہی دروازہ نظر آیا جس کو مصطفیٰ مرتضیٰ کی صورت میں بنا کر گئے۔ اور یاد رکھنا اس ایک دروازے کی کئی خوبصورت تصویریں ہیں، کوئی مرتضیٰ کی صورت ہے، کوئی مجتبیٰ کی صورت ہے، کوئی حسین شہید کربلا کی صورت ہے، کوئی زین العابدین کی صورت ہے، کوئی باقر العلوم کی صورت ہے، کوئی جعفر صادق کی صورت ہے، کوئی موسیٰ کاظم کی صورت ہے، کوئی علی رضا کی صورت ہے۔ اور یہ سارے انعامات میرے اللہ نے آپ کے مطلب کو دیے۔ الحمدللہ آج میں جس ہستی کے بارے میں بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور توفیق خدا مانگتا ہوں کہ مالک مجھے اپنے اس امام کے سیرت اور کردار اور اس کی علمی کارنامے کو آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ توفیق خدا کے بغیر کوئی شے ممکن نہیں ہوتی ہے، نہ میرا بولنا ممکن ہے نہ آپ کا سننا ممکن ہے۔ تو آئیے ذرا مل کر توفیق کے حصول کے لیے بلندتر صلوات پڑھ لیجیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں بلندتر صلوات کہی ہے، پوری طاقت سے بلندتر۔
25 شوال ہے امام صادق علیہ السلام کی شہادت، 11 ذیقعد ہے امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت. اور یہ وہ باکمال شخصیت ہے کہ دادا روز شہادت بھی یہ کہتے ہوئے جا رہا ہے، کاش میں اس چہرے کو دیکھ جاتا جو ہم میں عالم آل محمد ہے، کاش میں اس چہرے کی زیارت کر کے جاؤں کہ جو ہم میں عالم آل محمد ہے. بکھر والوں میں کہا کرتا ہوں ان پڑھ گھر میں پیدا ہو کر عالم بننا اور ہے، جس گھر میں مدینۃ المصطفیٰ ہو اور باب علم مرتضیٰ ہو، جس گھر میں باقر العلوم بھی ہو اور جعفر صادق بھی ہو، اس گھر میں پیدا ہو کر عالم آل محمد کا لقب پانے کا اعزاز میرے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کو نصیب. مل کے مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد اور وآل جلیل القدر شخصیت اور سے احباب بیٹھے ہوں گے جو مشہد مقدس کی زیارت کر کے آئے. کمال جانیے کہ جب انسان روزہ امام کے اندر جاتا ہے فضا بدل جاتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے، محسوس ہوتا ہے کسی اور نگری میں آ گیا ہوں، کسی اور جگہ پہ آ گیا ہوں. روزہ امام کے اندر کا ماحول ہی بدل جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کوئی پاکیزہ روحیں آئی ہوئی ہیں علی رضا کی قبر کی زیارت. اور دوستو کمال کیا ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا، اگر آپ پریشان نہیں بیٹھے تو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں زیارت امام کے اوپر. آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ میرے آقا مصطفیٰ نے فرمایا تھا لوگوں آگاہ رہنا، ان قریب میرے بدن کا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن کیا جائے گا. فرمایا جو میرے اس ٹکڑے کی قبر کی زیارت کرے گا پریشان ہوگا، پریشانی دور ہوگی، گناہگار ہوگا، گناہ ختم ہو جائے گا، مصیبت میں ہوگا، مصیبت ختم ہو جائے گی، مشکل میں ہوگا، مشکل حل ہو جائے گا. اللہ اکبر. خود امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جو میری قبر کی زیارت کر جائے گا، فرمایا 3 مشکل مقامات پر میں خود علی رضا اس کی مدد کروں. امام کی مدد چاہتے ہو نا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات. ماشاءاللہ. جو امام رضا کی مدد چاہتے ہیں ذرا غور کرنا. فرمایا جو میری قبر کی زیارت کے لیے آئے گا میں علی رضا 3 موقعوں پر اس کی مدد کروں گا. کون سے 3 موقع؟ فرمایا پہلا وہ موقع ہوگا جب اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا، نامہ اعمال ہلکا ہوگا، میں اس کی مدد کروں. دوسرا وہ موقع ہوگا کہ جب اس کے اعمال کے وزن کو تولا جا رہا ہوگا، میں اس کی مدد کروں گا. اور فرمایا تیسرا وہ موقع ہوگا جب پل صراط کی مشکل سے عبور کرنے میں مشکل آ رہی ہوگی، میں علی رضا اس کی مدد کروں گا جو میری قبر کی زیارت کرے گا. جو زیارت امام کا ارادہ رکھتے ہیں پوری طاقت کے ساتھ اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور ایک حدیث، 3 حدیثوں کا وعدہ کیا تھا، ایک حدیث اور سنو. فرمایا ملعون ہے وہ شخص جس کے پاس کھانے کے لیے بھی ہو، پہننے کے لیے بھی ہو، گھر بھی ہو اور میری قبر کی زیارت کے لیے. دوستوں میں یہ حیران ہوتا ہوں، بچے کی برتھڈے مناتے ہیں 1 لاکھ روپے خرچ کر دیا، بیٹے کی شادی کی ہے ناچنے والوں کو 2 لاکھ دے دیا، میوزیکل پروگرام رکھا ہوا ہے کتنا خرچہ کر دیا. ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ کیا اچھا ہوتا اپنے بیٹے کی شادی کو تحفے میں دنیا کی غلاظت دینے کے بجائے علی رضا کی زیارت کا تحفہ دے دیتا. اپنی بہو کو دنیا کے زیورات سے لادنے کے بجائے کہتا بیٹا تمہیں میں وہ تحفہ دینا چاہتا ہوں جس سے تمہاری زندگی بدلے گی. شادی کے بعد لوگ ہنی مون پہ جاتے ہیں، تو علی رضا کی زیارت کے لیے جا اور وہاں جا کر پاکیزہ اولاد علی رضا کے صدقے میں رب سے طلب کر، پھر دیکھنا تیرے گھر میں ابو ذر بھی پیدا ہوگا، 20 سنہ کا مار بھی پیدا ہوگا. جوانوں کیفیات بدلو، تقاضے بدلو، نکلو ان خوفوں سے. کیا ملتا ہے تمہیں میوزک میں؟ کہ مغربیت کی غلاظت ہے کہ انہوں نے اس کو روح کی غذا بنایا. علی اکبر کے باطمی کی روح کی غذا میوزک نہیں ہے، علی کی نہج البلاغہ ہے. اپنی کیفیات کو بدلو. گھبرا تو نہیں ہو میری باتوں سے؟ ان مقامات پہ جائیے، نظریے بدلتے ہیں، کردار سازی ہوتی ہے. اپنے امام کے ساتھ محبت و عقیدت کا اظہار کیجیے. آپ حیران ہوں گے، میں ایک عالم بزرگ کے پاس بیٹھا تھا، یہ آپ کے پاکستان کا واقعہ.
جہلم کا رہنے والا غالباً وہ شخص تھا، سادہ آدمی تھا، نمازی تھا، حلال کھاتا تھا، حلال کماتا تھا. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات. یہ شرائط ضروری ہیں، یہ تقاضے ضروری ہیں. سادہ آدمی تھا. کسی بات میں مسئلہ بنا تو کہا میں جا رہا ہوں مشہد مقدس اور میں امام کے روزے پہ جا کر اپنی اس مشکل کا حل لے کر آؤں گا. اور وہاں جا کر امام کے روزے کے دروازے کے باہر بیٹھ گیا. کہا کہتے جو ہیں مولا بلاتے ہیں، میں اب تب بھی اندر جاؤں گا جب مولا خود بلائیں گے. پتہ نہیں آپ سو گئے ہیں میری بات. میں اندر تب جاؤں گا جب مولا بلائیں گے. ابھی تھوڑی دیر نہ گزری کہ ایک آدمی آیا، کہا تجھے تیرے مولا بلا رہے ہیں، تیاری کیجیے، اپنے آپ کو اس کیفیت پہ لے آئیے، اس منصب پہ لے. یہ میں نے کل یہ پرسوں یہ پڑھی تھی کہ جابر بن عبداللہ انصاری کی پیشانی چومنے امام جاتے تھے. مقدس سے اردبیلی آپ کے مکتب کے بہت بڑے عالم ہیں، حضرت مقدس سے اردبیلی. آپ اس مقام پر پہنچیں گے تو آپ کی کیفیت بدلے گی. میں اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آدھی رات ہو گئی، مسئلہ فقہ میں الجھے ہوئے ہیں، کوفے کے رہنے والے ہیں، کتاب بند کی. الجھنے کی کیا ضرورت ہے جس کے قریب میں علم کا دروازہ موجود ہے. کوفے سے نجف کا فاصلہ جو لوگ گئے ہیں 17-18 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے. چل پڑے پیدل، سر پہ امامہ ہے، کاندھے پہ بائے، ہاتھوں میں عصا ہے. آدھی رات کا وقت ہے. جن کو علی سے عقیدت ہوتی ہے اس کا انداز یہ ہوتا ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہوئے. وہ کیسے عقیدت کرے گا؟ حی علی خیر العمل کی آواز آ رہی ہے اور وہ بستر پہ سویا ہوا ہے. دعا کرو اللہ ہمیں کیفیات بدلنے کی توفیق عطا فرما. چل پڑے، توجہ رہے، چلے. جو مجاور روزہ امام تھا نا، وہ کہتے میں نے ایک بزرگ دیکھا، ارے سر پہ امامہ ہے، کاندھے پہ بائے، ہاتھ میں عصا. کہتے ہیں میں ابھی اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا. توجہ چاہتا ہوں آخری بندے تک. میں اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ انہیں جا کر روکوں کہ اب تو تالا ہے زری پر، اب نہ آئیے. نکالے میں بزرگوار فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے میرے اٹھنے سے پہلے وہ دروازے زری تک پہنچ گئے تھے. کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہیں، تالا بھی خود کھلا، کنڈی بھی خود ہٹ گیا. کیفیت بدل لیے اپنے اعمال اور کردار سے. تالا خود کھلا، کنڈی خود ہٹی. کہا میں نے چہرہ دیکھا تو پہچان لیا یہ تو میرے استاد ہیں، حضرت مقدس سے اردبیلی ہیں. کہتے ہیں میری حیرت اس وقت بڑی جب مقدس نے قبر مولا پہ جا کے کہا، جب تو قبر مولا پہ پہنچے، کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر میرا سلام ہو. اندر سے جواب آیا علیک السلام یا شیعتی، اور میرا شیعہ تجھ پر بھی میرا سلام ہو. گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ آپ پریشان؟ دیکھیں آج چوتھی مجلس ہے، مسلسل ادھر سے نعروں کی آواز آ رہی ہے. آج میرا دل چاہتا ہے کہ نعرہ ادھر سے بھی آ جائے. مل کے بآواز بلند نعرہ حیدری. توجہ کیجیے دوستو، اور پھر اگلا جملہ سنیں جو بہت تربیت کا جملہ ہے. امیر المومنین نے کہا مقدس سے اردبیلی، رات کے اس پہر میں میری قبر پہ کیوں آئے ہو؟ نہیں فرمایا مولا گاڑی مانگنے آیا ہوں. نہیں فرمایا مجھے کوٹھی چاہیے، فلاں کی بن گئی ہے میری نہیں بنی. کمال کا جواب دیا، مولا علم کی پیاس پوری نہیں ہو رہی تھی، سوچا دروازہ علم پہ جا کے لے آؤں، علم کی خیرات لینے آیا ہوں. مولا مسئلہ پھر سمجھ نہیں آ رہا تھا. سنو گے آپ کے امام کا جواب کیا آیا؟ امیر المومنین نے فرمایا او مقدس میری قبر پہ آ گئے، اپنے زمانے کے امام کو نہیں پکارا ہے. مولا آپ کا تو پتہ ہے کہ آپ جہاں ہیں، 12ویں کا پتہ جو نہیں ہے وہ کہاں ہے. آپ نے عقیدے کو بلند کر، تجھے نہیں پتا کہ تیرا 12واں کہاں ہے، تیرے 12ویں کو تو پتا ہے کہ تو کہاں ہے. کیفیات کو بدلی. اللہ نے آپ کو وہ ہاتھی عطا فرمائے. ان کے مزارات میں جائیے، ان ذریعہ مبارک میں جائیے، خیرات علم مانگیے، وسیلہ بنائیے اللہ کے حضور. ان کو پیش کیجیے جن کی رد نہیں ہوتی. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات ہو. کربلا کا سفر کیجیے،
مشہد مقدس چاہیے، مدینہ منورہ چاہیے، آپ کی کیفیت بدلے گی۔ اور دوستو جب کیفیت بدل جاتی ہے نا تو پھر انسان اس دنیا کا نہیں رہتا، یہ دنیا سے دور بھاگتا ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اس لیے میرا مولا علی نے فرمایا تھا دنیا سے اتنی محبت نہ کرنا کہ تمہیں دنیا کے پیچھے بھاگنا پڑے، اس دنیا کو پشت دکھا دینا۔ میں علی تمہیں حال بتاتا ہوں، دنیا کو چہرہ دکھاؤ گے دنیا آگے ہوگی تم پیچھے ہوگے، دنیا کو پشت کرو گے تم آگے آگے ہوگے، دنیا پیچھے پیچھے ہوگے۔ آپ کو پتہ ہے جب نعرہ مارنے والے یا مومنین بیٹھے ہوئے ان کے نعروں کا جب تفاوت ہوتا ہے یہ پتہ دیا جا رہا ہوتا کہ آپ بہت غور میں بیٹھے ہوئے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہوئے، یعنی آپ اپنے اس جذبات کے تحت محسوس ہو رہا ہے ہمیں ایسا ہونا چاہیے تھا، ہم کیوں نہیں تھے پہلے ایسے۔ بہت سے لوگ میں جانتا ہوں، اندازہ ہو رہا ہے بہت سے لوگوں کی کیفیت بدل رہی ہے، سوچ رہے ہیں کاش ہم نے وہ نہ کیا ہوتا علی رضا کی زیارت کے لیے گئے ہوتے، کاش ہم نے وہ نہ کیا ہوتا مشہد مقدس گئے ہوتے، کاش ہم نے وہ نہ کیا ہوتا علی حیدر درار کی زیارت کے لیے گئے ہوتے۔ میرے دوستو زاویہ بدل کے دیکھو زندگی میں سکون آتا ہے، گولیوں کے پھکے مار مار کے کہتے ہیں رات کو نیند نہیں آتی ہے، علی والا بن جا، علی سے لو لگا لے، جو علی کہتا ہے وہ کرتا چلا جا، جس سے علی روکتا ہے دامن کو بچاتا چلا جا، پھر گولیاں چھوٹ جائیں گی، سکون تیری زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ تو دوستو خدا نے باکمال امام آپ کو عطا فرمائے۔ میرے نوجوان عزیزوں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، اپنی زندگی، آپ کی زندگی بہت باقی ہے، ابھی آپ نے بہت کرنا ہے، رسم ڈالیے، اپنے گھروں کے اندر پاکیزہ رسومات کو لائیے، اہل بیت کے حکم کے مطابق یہاں کو لائیے۔ یہ شادی یہ بھی تو ایک نیکی کا کام ہے نا، نکاح سنت پیغمبر، گھبرا تو نہیں کہ میری باتوں سے؟ یہ کیسی شیعت ہے بھائی؟ جنازہ شیعوں والا، نماز شیعوں والی، عزاداری شیعوں والی، مجلس شیعوں والی، شادی مغرب والی، یہ کیسی شیعت ہے بھائی؟ ناراض تو نہیں ہوگا میری بات کرو؟ آپ جو کر بیٹھے ان کو تو میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں نا، جنہوں نے ابھی شادی کرنی ہے اور جن کا وقت آ رہا ہے ان کو متوجہ کر رہا ہو، ہر شے ان والی، ایک شے بھی اپنی نہیں، ایک شے بھی مغرب کی نہیں، ہر شے پردہ ان والا، کردار ان والا، چہرہ ان والا، نماز ان والی، روزہ ان والا، عبادت ان والا۔ میری زندگی امانت ہے آل محمد کی، حاکم آل محمد ہے، جب حاکم وہ ہیں تو مرضی بھی ان کی چلے گی، نہ جسم میرا ہے نہ مرضی میری ہے، جسم اللہ کی امانت ہے، مرضی آل محمد کی چلے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ یقین جانے وقت تھوڑا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے اتنی باتیں آپ سے کی جائے نا، اتنی باتیں آپ سے کی جائیں، یقین جانے بڑی خوبصورت انداز ہے آپ لوگوں کا، بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو یہی آپ کی ضرورت ہے، یہ کامیابی ہے، وقت وہاں ضائع نہ کرو۔ علی اکبر کا ماتمی بازار کی زینت نہیں، مسجد کی زینت اچھا لگتا۔ حضرت علی اکبر کا عزادار بازار دکانوں کی زینت نہیں بننا چاہیے، مصلی کی زینت بن، مسجد کی زینت بن، مجلس کی زینت بن، عزاداری کی زینت بن، آن و عزا کی زینت بن، مجلس ہے عزا کی زینت بن، جلوس ہے عزا کی زینت بن، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بازاری اور ہوتے ہیں، حسینی اور ہوتے ہیں۔ زندگیوں کو بدلیے، خدا نے آپ کو پاک کمال امام عطا فرمایا، پاک کمال جن کی زندگیاں سیرت اور کردار سے آنے والا آتا تھا، انداز عجب ہوتا تھا، کسی نے پیسے جو دیے نا آل محمد کے دروازے پہ آ گیا، بیمار فقہ ہوتا تھا،
نہ چہرہ دیکھا ہوتا تھا نہ کردار سنا ہوتا تھا، آ کر بکواسات کی بھوچاڑ کرتا تھا۔ تیرے آئمہ کا کوئی اتنا خوبصورت روش تھی، اتنی خوبصورت روش، آنے والا اپنی بک بک سے فارغ ہوتا، اصحاب امام پہ جتاب کھاتے، مولا حکم دو میں سے واصل جہنم کر دیں، فرماتے ٹھہرو میں نے ابھی بدلہ لینا ہے۔ مولا کیسا بدلہ لوگے؟ دیکھ نہیں لوگے میں بدلہ کیسے لیتا ہوں؟ مولا بتائیے نا۔ جب وہ فارغ ہوا اب بدلہ لینے کے لیے علی کا بیٹا بڑھا، اور انداز کیا تھا؟ بھوکے ہو کھانا کھلا دوں، اللہ اکبر، بھوکے ہو کھانا کھلا دوں، پیاسے ہو پانی پلا دوں، سفر کا خرچہ نہیں ہے دوں، رات ٹھہرنے کے لیے جگہ نہیں ہے دوں۔ وہ جو آتا تھا کسی اور کا بن کے، جاتا تھا حسن ابن علی کا بن کے، اور یہ کہہ رہا ہوتا تھا مولا ادھر دولت کی خوشبو تھی ادھر کردار کی خوشبو ہے، ابھی میں دنیا کو بتاؤں گا دولت کی خوشبو بدبو میں بدل جاتی ہے، اس کردار کی خوشبو ہمیشہ کے لیے زندہ باد رہتی ہے۔ سنیں گے میری باتوں سے؟ ایک شخص ہجر پیغمبر کا ہجر جانتے توہین میں اشعار کہتے، اشعار میں ہجر کرتا پیغمبر کی، برا تو نہیں کیا میری باتوں سے؟ ہجر کرتا تھا، اصحاب بیٹھے ہوئے، آیا ایک ایسی نظم پڑی کہ جس میں توہین پیغمبر تھی۔ پیغمبر نے فرمایا علی جاؤ اس کی زبان کاٹ دو۔ پتہ نہیں تسی میری گل سمجھے یا نہیں؟ علی جاؤ اس کی زبان کاٹ دو۔ مولا علی گئے اس کی زبان کاٹ رہے، لیکن ویسے نہ کاٹی جیسے زمانہ جانتا ہے، ویسے کاٹی جیسے محمد نے کہا تھا، جا کے زبان کاٹ رہے۔ توجہ رکھنا میرے لفظوں پر، میں نے دنستہ یہ جملہ کہا ہے، آپ جاؤ زبان کاٹو۔ علی کاٹ کے آ گئے، اور کیسے کاٹی؟ وہ باہر گیا، علی نے اس کو کچھ رقم چلا دیا۔ اگلے دن آیا، کل جو ہجر میں کہتا تھا آج مدح رسالت میں باتیں کر رہا ہے۔ اصحاب پیغمبر میں کسی نے دیکھا کہ یا رسول اللہ اس کی زبان تو نہیں کٹی ہے، فرمایا جیسے میں کٹوانا چاہتا تھا کٹ گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کل تک جو بکواسات کرتا تھا آج میری مدح کر رہا ہے۔ دوستو یہ کردار سیکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ آج زندگیاں کیوں مشکل ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اہل بیت کے دروازے سے وہ انداز نہیں سیکھا ہے۔ گھبرا تو نہیں کیوں میری باتوں سے؟ میں بات زیادہ لمبی نہ کر دوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے انداز بدلو، اپنی کیفیات بدلو، ارادہ کرو انشاءاللہ آنے والے سال میں توفیق خدا سے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں ہر کوئی نہیں جا سکتا ہے، لاکھوں روپے کے مالک ہوتے ہیں، نجف تک نہیں جا سکتے، مشہد تک نہیں جا سکتے، یہ بھی خدا کی توفیق ہوتی ہے۔ تم ارادہ کرتے ہو اللہ توفیق دیتا ہے، امام بلا لیتا ہے۔ توفیق مانگیے خدا سے، گھبرا تو نہیں کیوں میری بات؟ کیسے امام اللہ نے عطا کیے، نام علی ہے، لقب رضا ہے، مل کے زبانوں کو معطر کرے بلند تر صلوات کے ساتھ۔ کمال کی زندگی، اللہ کرے میں اپنے وقت میں بات کو سمیٹ دوں، کمال کی زندگی، بادشاہ نے حق کی ضرورت۔ ہارون اور مارون زمانے کے بادشاہ، ایک وہ ہے بہت بڑی اسلامی ریاست کا بادشاہ، ہارون بھی بہت بڑی ریاست کا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ، کئی ہزار کنیزیں غلام گھوڑے، بار بار امام علی رضا کو مجبور کیا کہ میرا ولی عہد بنے، میرا ولی عہد بنے۔ کئی مسائل اور اسباب تھے جو ممبر پہ بیان نہیں ہو سکتے، امام نے کہا ضرور یاد رکھنا، ضرور یاد رکھنا تیرے ظلم میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دیکھو کتنی مشکل ہے آپ کے آئمہ کی زندگی۔ گھرانہ جس نے بابے کو قتل کیا ہے، آپ کی وہ مشکل وقت نہیں ہے۔ خراسان سے امام کا سفر شروع ہوا جس میں جبر تھا، اختیار نہیں تھا۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھو میری باتوں سے؟ زمانے کی شدت شریفی تھی۔ میں نے کل رات مسئلے پڑھے نہیں امام حسین علیہ السلام کا کہ امام نے مدینہ چھوڑا، پیغمبر نے مکہ چھوڑا۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کے کئی ائمہ نے ہجرت کی ہے۔ امام
امام حسین نے بھی مدینہ چھوڑا ہے، امام علی رضا نے بھی مدینہ چھوڑا ہے، امام حسن عسکری نے بھی مدینہ چھوڑا ہے، امام حسن عسکری نے بھی مدینہ چھوڑا ہے، امام موسیٰ کاظم نے بھی مدینہ چھوڑا ہے۔ آپ کے ڈھیر سارے امام ہیں جن کو ملک، شہر، وطن چھوڑ کے نانا کے دین کی بقا کی خاطر آگے بڑھنا پڑا۔ ایک شخصیت امام علی رضا، لیکن جو امام کا مدینے سے خراسان کا سفر ہے نا دوستو، وہ اتنے کمال کا سفر ہے نا، اتنے کمال کا سفر ہے کہ اگر آپ متوجہ ہو بیٹھے ہوں گے تو میں کوشش کروں گا کہ ایسے سفر بیان کیا جائے کہ آپ کو مجھے محسوس ہو کہ ہم سفر میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے میں آپ کی بیداری چاہتا ہوں اور آپ کے بیدار ہونے کے لیے بلند تر صلوات کا تقاضا۔ نشاپور کا ایک مومن ہے جو کہتا ہے آوازہ بلند ہوا، لوگوں میں چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، خراسان کی طرف امام علی رضا کا سفر شروع کر رہے، تو نہیں بیٹھے بھائی، امام کا سفر سنا دوں، شروع کر دوں، امام کا ساتھ ساتھ سفر بھی کر رہے ہیں، ذہن کو ساتھ ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ نشاپور کے اندر باتیں ہو رہی تھی کہ ایک رات میں سویا اور مجھے خواب میں ایک عجب منظر نظر آیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی میں رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول خدا کے سامنے کھجوروں کا ایک کشت پڑا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، ہر آنے والے کو رسول اکرم دستبوسی کے بعد لوگ دستبوسی کر رہے ہیں پیغمبر کی، سلام اور سلام کا جواب کے بعد ہر آنے والے کو زہرا کا بابا ایک مٹھی بھر کے کھجوروں کی عطا کرتا ہے۔ یہ شخص کہتے ہیں میں نے عالم خواب میں اس منظر کو یہاں تک دیکھ لیا کہ میں بھی آگے بڑھا، رسول نے مجھے مٹھی بھر کے کھجوروں کی عطا کی، جب میں ہاتھ کھولا تو کل 18 دانے تھے، ادھر دانے کتنے، ادھر آنکھ کھل گئی، توجہ چاہتا ہوں، ادھر آنکھ کھل گئی، کہتا ہے میں بڑا حیران ہوں، ہم بھی کی کلام میں ملاتے ہیں نا، پتہ نہیں 18 دن باقی ہیں، پتہ نہیں 18 نعمتیں ملنے والی ہیں، پتہ نہیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے، کہتا ہے ابھی مطلوبہ مدت پوری نہ ہوئی تھی کہ نشاپور میں ایک آواز بلند ہوئی، لوگوں جلدی کرو، نشاپور کے باہر جامع مسجد میں رسول کا بیٹا آ رہا ہے، نام علی ہے، لقب رضا ہے، جلدی چلو۔ کہا لوگ چلنے لگے، جمعے کا پھر اکٹھا ہوا، کہتے ہیں میں بھی اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ دوستو پھر تو وہ جو چاہتا ہوں، میں اس قافلے میں شامل ہو گیا، کہتے ہیں میں بڑھتا چلا گیا اور اس انداز حالت میں پہنچ گیا کہ جیسے ہی میں نے مسجد کے اندر قدم رکھا مجھے خواب یاد آ گیا، جیسے مسجد میں خواب میں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا، آج رسول کے بیٹے کو دیکھا ہے، جیسے رسول کے سامنے کھجوروں کا دشت پڑا ہوا تھا، ایسے رسول کے بیٹے کے سامنے بھی کھجوروں کا دشت پڑا ہوا تھا، لوگ آتے تھے، دستبوسی کرتے تھے، امام ہر آنے والے کو مٹھی بھر کے کھجوروں کی عطا کرتے تھے۔ یہ کہتا ہے میں بھی آگے بڑھا، سلام کیا، دستبوسی کی، امام نے مٹھی بھر کے کھجوروں کی عطا کی، توجہ، کہتا ہے ہاتھ کھولا، دانے گنے تو کل 18 دانے تھے، میں نے عرض کی فرزند زہرا کچھ اور دے دو، تو کہا اگر میرے نانے محمد نے تمہیں خواب میں اور دیے ہوتے تو میں بھی دے دیتا۔ گھبراہٹ تو نہیں بیٹھے میری بات، اعلان ہو گیا نشاپور میں امام کے عامل، گھبراہ تو نہیں کیا میری باتوں سے، غور کرو، 24,000 سے لے کر 40,000 تک کی روایت، 40,000 حدیثوں کے راوی، اے کچھ روکی گل نہیں، 40,000 حدیثوں کے راوی امام کی سواری کے گرد تھے اور ایک آواز آ رہی تھی، سنو وہ آواز کیا تھی؟ رسول کے بیٹے ایک چہرہ دکھا کر اپنے زیارت مصطفیٰ کا شوق پورا کر دیا ہے، ایک حدیث سنا دو تاکہ تیرے گھر کے علم کا شوق بھی پورا ہو۔ لگتا ہے کہ زمانہ ترسا، اب سے لوگ منتظر تھے کہ کوئی حدیث، رسول کی حدیث رسول کے بیٹے کی زبان سے سنے گا، رہے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، ترسی ہوئی تھی مخلوق، ہر کسی کے زبان سے سنا ہے قال رسول اللہ، قال رسول اللہ۔ نشاپور والے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے، علم کی پیاس کی شدت سے، کہ ہم کاش کوئی وقت آ جائے کہ ہم رسول کے بیٹے کی زبان سے، یاد رکھنا میرے بھائی، جو بات گھر والوں کی گھر والے بتا سکتے ہیں وہ باہر والا نہیں بتا سکتا۔ یہ تو خیال جنہوں نے گود میں آنکھ کھولی ان سے حدیثیں نہیں لی گئی، جنہوں نے زبان محمد چوسی ہے اور اس انداز میں چوسی ہے، یہ فرمایا میں زبان چوستا گیا، علوم الہی میرے سینے کی وراثت بنتے گئے، لوگوں نے حدیثیں نہیں لی ہیں، جس نے آنکھ گود میں کھولی ہے، جن کے لب
عمل سے باہر نکالا اور نکال کے امام نے خوبصورت سلسلہ سند حدیث بیان کیا اور بیان کر کے فرمانے لگے نشا پور والوں جو میں سنانے لگا ہوں نا میں نے اپنے بابا سے سنا ہے, انہوں نے اپنے بابا سے سنا ہے, انہوں نے اپنے بابا سے سنا ہے. اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے ہیں تو میں پوری سند سنا دوں. سارے سننے کے لیے بیٹھا بھائی, سارے سنے. اور میں دعا مانگوں گا کہ اللہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کی وجہ سے آپ کو امام کے روزے کی زیارت فرمائے. ذرا میرے ساتھ مل کے غور کرنا میرے بھائی. امام فرماتے ہیں جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں یہ میں علی رضا نے موسیٰ بن جعفر سے سنی ہے, انہوں نے جعفر بن محمد سے سنی ہے, انہوں نے محمد بن علی سے سنی ہے, انہوں نے علی بن حسین سے سنی ہے, انہوں نے حسین بن علی سے سنی ہے, انہوں نے علی بن ابی طالب سے سنی ہے, انہوں نے رسول خدا سے سنی ہے. رسول کو جبریل نے دی ہے, جبریل کو خدا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے امام, بہت بڑی جلیل القدر ہستی ہے. فرمایا کرتے تھے گھر میں پاگل ہو, مجنون, بے عقل, علاج نہ ہو رہا ہو, بے اثر ہو, علی رضا سے لے کر خدا تک اس پورے سلسلہ سند کو پانی پہ پڑھ کے دم کر کے پلا دینا, میں وعدہ کرتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا. خدا نے آپ کے آئمہ کے نام میں یہ برکت رکھی ہے. گھبرا تو نہیں کہ میری بات ہے, ابھی تو سند سنائیے, حدیث ہو ابھی سنانی ہے, گھبرے تو نہیں بیٹھا میری بات ہے, ابھی سند سنائیے. امام نے سر اقدس نکالا, حدیث شروع کی, حدیث ایک قدسی ہے, گھبرے تو نہیں بیٹھے میری بات ہے. امام نے فرمایا یقول اللہ, اللہ کہتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, پڑھ دو نا آپ کو کچھ نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, مل کے پڑھو بھائی, علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ. وسیع یا رسول اللہ نہیں, وسیع رسول اللہ ہے, وخلیفۃہ بلا فصل. ذرا کلمے کے وارثوں پہ بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. یہ تین کلمے ہیں, کلمہ توحید, کلمہ رسالت, کلمہ ولایت. امام نے فقط ایک کلمے کی بات, کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. فرمایا لا الہ الا اللہ کا کلمہ اللہ کہتا ہے میرا قلعہ ہے, حسنی میرا قلعہ ہے. من قال لا الہ الا اللہ, فرمایا جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا داخل فی حسنی, وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا. ومن داخل فی حسنی آمن من عذابی, اور جو میرے قلعے میں داخل ہوگا میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. یہ کہہ کر مامن کا پردہ گرا دیا. حدیثوں کے راوی یوں ہی دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. زہرا کے لال کی سواری چند قدم جا کر رک گئی. یہ وہ لوگ تو نہ تھے نا میرے بھائی جو ایک ٹکڑا کدھر سے اٹھایا, ایک کدھر سے اٹھایا, اس کو ملا کر اس سے, اس کو ملا کر اس سے نیا فتویٰ گھڑ دیا. یہ حدیثوں کے راوی تھے جو ہاں جانتے تھے ابھی زہرا کے لال کی بات پوری نہیں ہوئی ہے, ابھی رسول کے بیٹے کی بات پوری نہیں ہوئی ہے, اس لیے وہ دوڑ رہے ہیں سواری کے ساتھ ساتھ. چند قدم آگے جا کر مولا کی سواری رکتی ہے. امام سر اقدس کو محمد سے باہر نکالتے ہیں, فرماتے ہیں یاد رکھنا نشاپور والوں, اللہ کے قلعہ توحید میں داخل ہونے کی چند شرطیں ہیں, ان میں ایک شرط مجھے علی رضا کی ولایت کا اقرار ہے. ماشاءاللہ, ایک شرط ہماری ولایت. کون کہتا ہے کہ ولایت کی ضرورت نہیں؟ لیکن ذرا غور رہے, آیت کا موضوع ذہن میں رہے, من عمل صالحا. آؤ ذرا قرآن کی تفسیر علی رضا کے کلام سے کر دوں گا, ادھر ہی بیٹھو. ماشاءاللہ, 8ویں ایمان کا فرمان ہے لا تدعوا عمل الصالح والاجتهاد فی العبادہ. ہمارے شیعہ عمل صالح نہ چھوڑنا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من عمل صالحا, من عمل صالحا. میرا خیال ہے ناراض ہو گئے آپ شاید میری بات. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. امام رضا کیا فرما رہے ہیں؟ لا تدعوا عمل الصالح والاجتهاد فی العبادہ. عمل صالح نہ چھوڑنا, نیکی کی کوشش نہ چھوڑنا, اتکال علی حبنا, ہماری محبت کے بھروسے پر, اور ہماری محبت بھی نہ چھوڑنا. لا تدعوا حب آل محمد اتکال علی العبادہ, ہماری محبت بھی نہ چھوڑنا. عبادت کے بھروسے پر عبادت نہ چھوڑنا, محبت کے بھروسے پر محبت نہ چھوڑنا, عبادت کے بھروسے پر. کیوں؟ فرمایا یاد رکھ
نہیں گیا میری بات؟ ماشاءاللہ. امام پہنچ گئے نشاپور خراسان، نشاپور سے خراسان، خراسان آئے آخری جمعہ. لوگوں نے اماموں کو گھیر لیا. کیا کیا تم نے؟ علی رضا کو لے کر آ گئے. جانتے ہو تمہارے خاندان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ پھر بھی ان کو لے کے آ گئے ہو. اپنا بھی کردار جانتے ہو، ان کا بھی جانتے ہو. کیوں لے کر آئے؟ قسم ہے اس منبر کے تقدس کی، دنیا کا جابر و ظالم حکمران بھی یہ اعتراف کیے بنا نہ رہ سکا کہ دنیا والوں میں اس لیے لے کر علی رضا کو آیا ہوں کہ اللہ کی اس زمین پر ان سے بڑا مجھے عالم نظر نہیں. یہ اعتراف ہے. کہا بڑے بڑے عالم ہیں، کہا تم اپنے عالم لے آؤ، کہا دنیا بھری ہے، کہا جس مذہب کا چاہو لے آؤ. تمہاری طرف سے دنیا کے عالم، میری طرف سے علی رضا. توجہ چاہتا ہوں میرے دوستو، گالیوں کے مناظرے بہت سنے ہوں گے، آج کل تو بڑے چل رہے ہیں. اور میں تمہیں وہ مناظرہ سناتا ہوں جو تیرے امام کی زبان سے ہوا ہے، جس میں بتایا گیا ہے مناظرہ گالی کا نام نہیں ہے، مناظرہ دلیل دینے اور دلیل لینے کا نام ہے. گھبرا تو نہیں کیا میری باتوں سے؟ کمال کی گفتگو. اعلان کیا تم اپنے عالم لاؤ. مجوسی، زرتشتی، دہریے، کمونسٹ، یہودی، عیسائی سب بھی اکٹھے آئے. اکیلے امام علی رضا دوسری طرف. اچھا ایک سازش عجب کی، جب مناظرہ رکھا تو امام کو اطلاع نہیں دی. امام کے ایک شیعہ ہے حضرت حرسمہ بن آجم. کل امام باقر کے شیعہ کا نام لیا تھا زرارہ بن آجم. یہ امام علی رضا علیہ السلام کا شیعہ ہے حرسمہ بن آجم. خبر ملی نا کہیں سے کہ مناظرہ رکھ دیا گیا اور امام کو بتلایا بھی نہیں گیا. توجہ رہنا میرے دوستوں بزرگوں، ہم تا امام کی خدمت میں پہنچا. فرزند رسول مامون بڑا دھوکے باز ہے. کیا ہوا؟ کہ مولا اس نے مناظرہ رکھ دیا ہے. فرمایا پھر تو پریشان کیوں ہے؟ نہیں توجہ بھائی، تھوڑا بیدار ہونا، تھوڑا بیدار. تو پریشان کیوں ہے؟ کہ مولا اس نے دنیا کے 7 مذاہب کے علماء بلائے ہیں. فرمایا پھر تجھے پریشانی کیا ہے؟ مولا پریشانی یہ ہے کہ وہ آپ سے مشورہ کرتا، آپ سے پوچھتا تاکہ آپ تیار ہو کر جاتے. اس منبر کے تقدس کی قسم، زہرا کے لال نے حرسمہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا حرسمہ لگتا ہے تو بھی ہمیں پہچان نہیں پایا ہے. جو دنیا میں تیاری کر کے جائے وہ اور ہوتا ہے، جو رب سے تیار ہو کر آئے وہ اور ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. بزرگان علماء بیمار ہیں، صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات لیجیے. محمد گھبرا تو نہیں کیا میری باتوں سے؟ خیال کیا وقت مقرر ہو گیا، بس آخری 2 جملے. وقت مقرر ہو گیا. اب اس کی شرارت دیکھیں. بادشاہ کہنے لگا کہ جب دربار سج جائے اور علی رضا دربار میں آنے لگے، جب کوئی شخصیت ان بادشاہ آپ میری طرف دیکھنا بھائی، میری طرف متوجہ. جب بادشاہوں کے درباروں میں کوئی شخصیت آتی تھی نا تو پروٹوکول ہوتا تھا، درباری پروٹوکول. اور وہ یہ ہوتا تھا کہ دربار کھڑے ہوتے تھے، وہ دربار کے پردے ہٹاتے تھے اور پورا دربار اس شخصیت کے احترام میں کھڑا ہوتا تھا. اس نے شرارت کیا کی؟ اپنے خواص کو کہا جب علی رضا دربار میں ہیں تو پردے نہ ہٹانا. جاگتے بیٹھے ہو سنگ، پردے نہ ہٹانا اور احترام میں کھڑے بھی نہ ہونا تاکہ ان پر میری بادشاہ کی پاک بیٹھ جائے. دوستو متوجہ رہنا. جب امام کے آنے کا وقت ہوا تو لکھنؤ کے ایک عالم نے منظر لکھا ہے، اگر وہ منظر سننا چاہتے ہو تو تمہیں سنو. متوجہ بیٹھے. امام علی رضا اپنے گھر سے نکلنے لگے. عالم دین نے لکھا سر پہ محمد کا امامہ ہے، کاندھے پہ محمد کی عبا ہے. سر پہ محمد کا امامہ ہے، کاندھے پہ علی کی عبا ہے، ہاتھ میں علی کا عصا ہے، دل میں زہرا کی دعا ہے. حسن کی سخاوت کا وارث، حسین کی شجاعت کا پیکر، زین العابدین کی طرح زینت عبادت رکھنے والا، باقر العلوم کے چشمہ علوم کا وارث، جعفر صادق کا پوتا، موسیٰ کاظم کا لاڈلا جب دربار کے قریب پہنچا
امام آگے بڑھے. دوسرا کیا کہا تھا کہ احترام کے لیے کھڑا. اب دیکھو خدا نے کیا کیا. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ کیا کر رہا ہے؟ امام کی پیشانی سے نور نکلا. میں کہتا ہوں اس زمانے کے خاک کی ڈھیری کی پیداوار تو کب نور کا مقابلہ کر سکتا؟ کب تو نے نور کا مقابلہ کیا جو آج ہوتا؟ امام کی پیشانی اندر سے نور نکلا اور کسی کی آنکھوں میں نہیں گیا، سیدھا اسی کی آنکھوں میں گیا جہاں جانا چاہتا تھا. بادشاہ کی آنکھوں میں گیا. نور امامت کی تاب نہ لا کر بادشاہ نے مسند چھوڑی. خالی بادشاہ نے نہ چھوڑی، پورا دربار مولا کے درم میں کھڑا. پہنچ گئے. پہلا مناظرہ وہ بس یہی سنو. گھبرا تو نہیں گئے بھائی؟ اب چھٹی دینے لگا ہوں آپ کو. اب تو میرے ساتھ بولیے. پہلا مناظرہ یہودیوں کا. یہودیوں کا عالم ہے راس الجالوت. راس الجالوت بادشاہ نے اونچی مسجد میں امام کو بٹھایا. نور کی تاب میں لا اونچی جگہ پہ بٹھایا. راس الجالوت کو بلا کے کہا مناظرہ کرو. کہنے کا بادشاہ معاف رکھو، ہم ان سے مناظرہ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کرو گے؟ کہا ان کی زبان عربی ہے اور ہمیں ان کی زبان نہیں آتی ہے. بات چیت کرنے کے لیے زبانوں کا ہم عام ہونا ضروری ہے. ان کی زبان عربی ہے، مجھے عربی نہیں آتی اور جو ہمیں آتی ہے وہ انہیں نہیں آتی. میرے امام نے اس کی زبان میں گفتگو شروع کر کے فرمایا راس الجالوت جہالت کو اپنی طرف نسبت دے، ہماری طرف نہیں. امام هو عالم بكل لغت من لغات الدنیا. امام وہ ہوتا ہے جو زمانے کی ہر زبان سے عالم ہوتا ہے. کمال ہے. توجہ چاہتا ہوں دوستو، توجہ چاہتا ہوں. روایت کہتی ہے مناظرہ شروع. امام نے فرمایا راس الجالوت تمہارا نبی کون ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ. کتاب کون سی اتری مصحف ہے؟ تورات. یہ جو کتاب تورات پہ ایمان رکھتے ہو؟ تھکنا نہیں ہے نا. ابھی تو بہت تھوڑا وقت رہ گیا نا. 2-3 منٹ کی تو ساری بات رہ گئی. ذرا متوجہ رہنا بھائی. کتاب تورات پہ ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو؟ یاد ہے کمال کا امتحان کیا امام نے. کمال کا امتحان. اور بتایا ہے دنیا والوں کو کبھی زہرا کے بیٹوں سے تفاوت نہ کرنا. امام اور ہوتا ہے، دنیا دار اور ہوتا ہے. گھبرانا نہیں دوستوں، غور کرنا. کہا یاد ہے تورات حفظ ہے؟ نہیں مولا ہمیں حفظ نہیں ہے. دیکھ کے پڑھتے ہو؟ جی مولا دیکھ کے پڑھتے ہیں. اکیلے آئے ہو؟ نہیں مولا میرے ساتھ، میرے مذہب کے ساتھ اور آئے. ساتھ وہ ایک یہ کتنے ہوں گے بولو؟ سارے بولو نا جن کو گنتی آتی ہے. کتنے ہو گئے؟ 8. تم 8 کو بولو. ان کے ہاتھوں میں تورات تھماؤ. تم کھول کے بیٹھو. علی رضا زبانی پڑھتا ہے. کتاب و تورات کھل کی دوستوں اور امام نے زبانی لگ بھگ 1 رکوع کتاب و تورات کا پڑھا. راوی کہتا ہے امام پڑھتے گئے، تورات والے جھومتے چلے گئے. جب امام نے وہ پڑھ لیا فرمایا راس الجالوت قسم ہے اس رب کی جس نے تورات کو بنایا، قسم ہے اس کتاب کی جس کو لایا گیا، قسم ہے اس فرشتے کی جو لے کر آیا، قسم ہے اس نبی کی جس پر اتاری گئی. سچ سچ بتا کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ تیری کتاب کے اندر ہے؟ کہنے لگا بے شک ہے. امام فرماتے ہیں قسم ہے اس رب کی. پھر کہا قسم ہے اس رب کی جس نے تورات بنائی، قسم ہے اس فرشتے کی جو تورات لایا، قسم ہے اس کتاب کی جس کو اتارا گیا، قسم ہے اس نبی کی جس پر اتاری گئی. سچ سچ بتا کیا جو کچھ میں نے پڑھا ہے تیری کتاب کے اندر سے یہ آخری نبی کے 8ویں جانشین کا حلیہ بیان نہیں ہو رہا ہے؟ کہنے لگا ہو رہا ہے. بدبخت جب تیری کتاب میں میرا ذکر ہے تو میرے نانے کا کلمہ پڑھنے میں دیر کیوں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد والے. جن کو امام کا یہ مقام اچھا لگا ہے مل کر مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس
دوستو اتنا کہتا ہوں، آؤ اس گھرانے نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے کون سا کائنات کا ظلم ہے جو اولاد زہرا پہ نہیں ہوا۔ مومنوں، جوانوں، جتنی عقیدت رکھتے ہو نا اتنا ان کے اور قریب ہو جاؤ، اپنی زندگی کی اسرار اور رموز ان سے سیکھو۔ آج 4 محرم گزر گئی، 5 کی شب آ گئی۔ آج میں سیدہ کے گلشن کے اجڑے ہوئے اس پھول کا ذکر کرتا ہوں جس کا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ بس وقت میرا تمام ہو گیا، بعد میں آنے والے صاحبان سے 2 یا 3 منٹ کی معذرت کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ حسین ابن علی نے بھیجا، جا میرا مسلم، جا ذرا کوفے والوں کے پیغامات آ رہے ہیں، جا ذرا دیکھ کیا کوفہ میری بہنوں کے آنے کے لائق ہے۔ یہ وہی کوفہ ہے نا جس میں نبی زادیاں شہزادیاں بن کے گئی تھی۔ آج پھر ایک سفر آ پہنچا ہے۔ امام نے بھیجا، مسلم جا ذرا پتہ کر آ۔ رونے والوں، حضرت مسلم ابن عقیل گئے، 40,000 لوگوں نے ہاتھ پر بیعت کی، نماز پڑھا رہے ہیں، ہزاروں میں لوگ موجود ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کے دل اور چلے گئے، زبانیں اور چلی گئیں۔ پھر وقت نے وہ منظر دیکھا جب مسلم نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، نہ کوئی دائیں نظر آیا نہ کوئی بائیں نظر آیا، اور کوفے کی گلیاں ہیں، تنہا حسین کا وکیل چل رہا ہے۔ عزاداروں، آج 5 محرم کی شب ہے، یہ کسی رلانے والے کا کمال نہیں ہے۔ زہرا کا گلشن اجڑا ہی کچھ ایسے ہے، امام کا گلشن اجڑا ہی کچھ ایسے ہے۔ عزاداروں، گلیوں میں مسلم ابن عقیل پھر رہے ہیں اور ایک عجب جملہ کہہ رہے ہیں، مولا میں نے تجھے لکھ بھیجا ہے، آ جا، مولا میں نے تجھے لکھ بھیجا ہے، بہنوں کو لے آ۔ اگر آقا اب کیسے روکوں، اب کیسے بتاؤں، اب نہ آ، کوفہ تیری بہنوں کے لائق نہیں رہا، مولا کیسے بتاؤں، لوگوں کے دل بدل گئے ہیں، پتہ نہیں میرا امام ریت کے کس ٹیلے پہ رات کے اس پہر میں بہنوں کو لیے بیٹھا ہوگا۔ اور بکر کے غیور مومنوں، راوی کہتا ہے وہ منظر بھی آیا جب ایک دروازے پہ مسلم ابن عقیل جا کر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے، ایک عورت باہر آتی ہے جس کا نام تاریخ میں توہ لکھا ہے، وہ مومنہ ہے اور ہم محب آل بیت ہے۔ کیا عجیب گھر ہے، خوش نصیب ہو تم بھی محب آل بیت ہو، تمہاری اولادیں بھی محب آل بیت ہیں۔ توہ محب آل بیت ہے، بیٹا یزید کا سپاہی ہے، بیٹے کے انتظار میں کھڑی تھی نا، ایک باہر آئی، دروازے پہ جناب مسلم کو دیکھا اور عجب منظر تھا، کہنے لگی جوان تمہیں کون سی حاجت میرے دروازے پہ لے آئی ہے؟ حضرت نے فرمایا بڑھیا ایک پانی کا پیالہ پلا دو، ایک پانی کا پیالہ پلا دو۔ اور رونے والوں، پانی لے کر آئی، حضرت نے پانی پیا، دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد نکلی نا، اب لہجہ ترش تھا، لہجہ ترش تھا، اور کیا کہنے لگی، اے جوان میرے دروازے پہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، جا اپنے گھر کو چلا جا۔ عزاداروں، گھر کا نام آیا، جناب مسلم کی چیخ نکلی، یا بڑھیا گھر ہو جائے جس کا کوئی گھر موجود ہو، میں مسافر ہوں، حالات جانتی تھی نا، فوراً کہنے لگی مولا مسلم ابن عقیل تو نہیں ہو؟ اور میں مسلم ابن عقیل ہو، دروازہ کھول دیا، مولا میرے گھر تشریف لے آئیے۔ حضرت اندر چلے گئے، اب بڑھیا نے الگ بات کی، مولا کھانا دے دو، مولا بستر لگا دو۔ اور دوستو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی عملی تفسیر ہو رہی ہے، کہا کھانا دو، بستر لگاؤ۔ حضرت نے کیا فرمایا، نہ بڑھیا مجھے کھانا نہیں چاہیے اور مجھے بستر نہیں چاہیے، میں کہوں گا تو ہاں تجھے کیا پتا ہے، جس کا امام ریت کے ٹیلوں پہ ہو اور جس کی آزادیاں اور جنگلوں بیابان کے سفر پہ ہو، ان کا چاہنے والا بستر پہ نہیں سوتا ہے، یہی وجہ ہے۔ فرمایا مصلی دے دو۔ عزاداروں، جب مصلی ملانا، حضرت عبادت کرنے لگے، عبادت کرتے کرتے جو آنکھ لگی، خواب میں علی حیدر کرار آئے، پیغمبر خدا آئے، فاطمہ زہرا آئی، اور جانتے ہو کیا کہا، تھوڑی دیر کا مہمان رہ گیا ہے، تھوڑی دیر کا مہمان رہ گیا ہے، تھوڑی دیر کا مہمان رہ گیا۔ اٹھے، زبان پہ جملہ تھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزاداروں، پھر وہ وقت آیا جب اس بڑھیا کے بیٹے نے ابن زیاد کو اطلاع دی، اور پتہ تب چلا جب 500 گھوڑ سوار اور گھوڑوں کے ٹانگوں کی آواز اور مسلم
اس مکان میں آ گئی جو طوا کے گھر میں حضرت کی کیا امداد تھی. راوی کہتا ہے سنی جب تلواروں اور تیروں کی آواز, سنی گھوڑے کی ٹانگوں کی آواز, علی کا شیر بیٹا تلوار کو نیام سے نکالا, باہر نکلنے لگے نا کہ بڑھیا نے روکا, مولا نہ جاؤ, مولا صفاق ہے, مولا درندے ہیں, مولا نقصان پہنچائیں گے, بس ایک جملہ سن لو, مولا نقصان پہنچائیں گے. حضرت نے کہا تو اندر چلی جا, تو اندر چلی جا, تو اندر چلی جا. مولا کیوں؟ میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کوئی میرے سامنے تیری چادر میں ہاتھ ڈالے, کوئی میرے سامنے تیری چادر میں ہاتھ ڈالے. پکڑ والوں کیسے برداشت کرو گے؟ اے مسلم, ایک طوا کا پردہ تجھے اتنا عزیز ہے, اللہ جانے اس وقت تیرا کیا حال ہوا ہوگا جب کوفے کے صدر بازار پر آپ کا سر لٹکا ہوگا, نیچے سے زینب بے ردا گزر رہی ہوگی, نیچے سے تیری بیٹیاں بے ردا گزر رہی ہوگی. یہی وجہ ہے عزادارو, حضرت کی شہادت ہو گئی, ادھر امام سفر میں تھے اور راوی کہتا ہے دو بندے کوفے سے, آخری جملہ, دو بندے آتے نظر آئے, کہا پاس جاؤ ان کو بلا کر لے آؤ. آگے وہ دونوں بندے, امام نے کہا بتا سکتے ہو کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ ایک تو حسینی جوانوں پر نگاہ ڈالی نا, مولا ان کے سامنے بتا دے میرا ان سے کوئی پردہ نہیں ہے, بولے میرا ان سے کوئی پردہ نہیں ہے, مولا بتا دے, آپ بتا دو. مولا جب ہم نکلے تھے کوفے کی گلیاں تھی, مسلم کی لاش تھی, کوئی اس بازار, کوئی اس بازار, کوئی اس گلی. عزادارو اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جب حضرت کی بیٹیاں بازار کوفہ میں آئی تھی نا, آگے کا لٹکا ہوا سر دیکھا تھا, میں کہا کرتا ہوں مسلم کی بچیوں تمہاری تسلی کے لیے بہت ہے, تم نے بابے کی لاش کو رونتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, لوگ رونتے